آج ہم بات کریں گے دو طاقتور ممالک کے بارے میں، ایران اور امریکہ کے درمیان A very big hello to Oklahoma, a state that I won big. کئی In fact, دہائیوں سے جاری کشیدگی کی یہ دشمنی آخر شروع کیسی ہوئی؟ کیا امریکہ اور ایران ہمیشہ سے دشمن تھے؟ کن واقعات نے ان دونوں ممالک کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ a short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. آج کی ویڈیو میں ہم پوری تاریخ کو آسان الفاظوں میں سمجھیں گے۔ نا 1940 اور 1950 میں ایران اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے۔ اس وقت ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ امریکہ ایران کو مشرق وسطی میں ایک اہم دوست سمجھتا تھا اور اسی طرح رضا پہلوی امریکہ کے ایک آواز پر لبیک کر کے حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر آخر کار 1979 میں ایران کے ملک میں ایک انقلاب آ گیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی قرآن کتاب آدم سازیش۔ اور اس انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے اور اسی سال 1979 میں تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ کر لیا۔ درجنوں امریکی سفارتکاروں کو کئی سال تک یرغمال کر رکھا گیا۔ یہی واقعات دونوں ممالک کے درمیان اور ان کے تعلقات میں بڑا موڑ ثابت ہونے لگا۔ اسی طرح امریکہ نے ایران پر کئی پابندیاں، کئی سیکشن لگا دی گئی۔ From the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. اور دوسری طرف ایران نے ان پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ امریکہ ایران یعنی ان دونوں کے درمیان کئی مرتبہ شدید سیاسی فوجی کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ امریکہ کی یہ بہت پرانی عادت ہے، وہ ایک موقع کی تلاش میں بیٹھا رہتا ہے، اسی طرح وہ کہیں نہ کہیں سے موقع تلاش کر لیتا ہے۔ پھر آخر کار 2000 میں امریکہ کو ایک پوائنٹ مل گیا کہ ایران ایک جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم بنا رہا ہے، جس میں پاکستان یعنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ The man regarded as the father of Pakistan's nuclear program, Abdul Qadir Khan, جسے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی کئی ویڈیو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سٹیپ بائی سٹیپ اور ایک ایک چیز ایکسپلین کر دیا۔ امریکہ اور کئی دوسرے ممالک جس میں اسرائیل بھی شامل تھا، ان سب نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے۔ اسی طرح ایران نے پھر آخر کار اپنا موقف سامنے ظاہر کر دیا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے ہیں اور ایک فتویٰ جاری کیا کہ ایٹم بم اسلام میں حرام ہے۔ آخر کار پھر 2015 میں ایران اور کئی اور طاقتور ممالک کے درمیان ایک جوہری معاہدے پر سائن کر دیا گیا۔ Most significant step in scaling back its commitment to the 2015 nuclear deal. اور اس معاہدے کے بعد ایران نے اپنے پروگرام یعنی ایٹم بم پر کچھ پابندیاں قبول کی، جبکہ بعض کئی پابندیاں اپنی اقتصادی پابندیوں میں کم کر دی۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ یعنی یو ٹرن لینے والے کا دور شروع ہونے لگا اور ٹرمپ کے آتے ہی 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کو اسی ٹائم توڑ دیا۔ That tweet follows a presidential order reimposing sanctions that the Obama administration suspended under a multinational nuclear deal with Iran. اور ایران پر دوبارہ کہیں اور سخت پابندیاں لگا دی۔ اسی چیز سے ان دونوں کے درمیان دوبارہ کشیدگی بڑھنے لگی اور اسی طرح 2020 میں امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے بغداد عراق میں کئی ڈرون حملے کیے اور یہی ڈرون حملے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر کیے اور وہ اس ڈرون حملے میں شہید ہو گیا۔
نہ ایران نے اس حملے کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے دیا، اسی طرح اپنے جوابی کارروائیاں شروع کر دی۔ اس واقعے نے امریکہ اور ایران ان دونوں کے تعلقات کو بہت زیادہ خراب کر دیا۔ اسی طرح حالیہ برسوں میں بھی دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاملات پر تناؤ برقرار رہا۔ اسی دوران کئی بار ایسا لگا کہ دونوں ممالک براہ راست جنگ کے قریب ہے اور ایک دوسرے کے اوپر بہت خطرناک حملے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب تک مکمل جنگ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس جنگ کے اثرات صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت سب سے اہم جگہ مشرق وسطیٰ پر بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آخر کار 2026 میں دو ممالک نے مل کر ایران پر ایک مضبوط اور ایک خطرناک حملہ کر دیا۔ اس میں ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گیا۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. سبسکرائب